مہدی کا ظہور ہو جائے گا اور امام مہدی یورپ اور دیگر اس ممالک کو فتح کریں گے، اور امام مہدی کی طرف سے اس زمانے میں آواز ہوگا کہ کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ آ جائے اور مال لے جائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی علوم سے نوازا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے علوم ارشاد فرمائے، جو تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام اور ہمارے اکابر نے ہم تک پہنچائے۔ عصر حاضر چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور موجودہ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو مسلمانوں کے سامنے ہے وہ حق اور باطل کی نہ پہچاننے کا فتنہ ہے۔ مسلمان حق کو اور باطل میں تمیز نہ کر سکنے کی وجہ سے بہت سے شعب دبازوں، مکاروں اور دجالوں کے فتنے میں اور ان کے جانسے میں پکڑ لے جاتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان دروس میں حق اور باطل کی تمیز میں سب سے پہلا جو حق ہے، یعنی امام مہدی کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کے بارے میں اپنے اکابر اور اپنے ائمہ کی کتب کی روشنی میں حقیقت کو سمجھے۔ یہ کتاب العرف الوردی فی اخبار المہدی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی روشنی میں اور ان کے تحقیقات کی روشنی میں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان سے متعلق احادیث کی تحقیق عصر حاضر کے تناظر میں اور اکابر کے ارشادات کی روشنی میں کی جائے گی۔ جو آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی رسوائی اور مسلمانوں کی کامیابی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مساجد کو اور دینی مراکز کو بند کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں، اور ان سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کی مساجد کو اور اللہ تعالیٰ کے عبادت کی جگہوں کو بند کرتے ہیں اور ان کی خرابی میں کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو ان مساجد اور ان دینی جگہوں میں داخل ہونے سے روک دیے جائیں گے اور منع کر دیے جائیں گے، اور اگر داخل بھی ہوں گے تو خوف کے مارے داخل ہوں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کے لیے ان کی بڑا عذاب ہے۔ مفسرین نے لہم فی الدنیا خزیٌ کے ذیل میں لکھا ہے کہ خزیٌ فی الدنیا سے مراد وہ کامل طریقے سے اس وقت ہوگا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا اور امام مہدی یورپ اور دیگر اس ممالک کو فتح کریں گے اور پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے، تو اس زمانے میں کفر وہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہو جائے گا۔ اور یہ تفسیر امام طبری نے جلد نمبر 1 صفحہ 546 میں نقل کیا ہے۔ جبکہ ایک روایت ہے جس میں فرمایا، نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں اور ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور امام احمد نے مسند امام احمد میں اس کو نقل کیا ہے، فرمایا المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ، کہ امام مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات میں ان کی اصلاح فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں فرمایا المہدی منی اجل الجبہہ اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما جورا وظلما یملک 7 سنین۔ یہ حدیث امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے، اور
امام ذہبی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن دیگر محدثین نے اس روایت کو دیگر احادیث کی مشاہدات کی وجہ سے اور متابعات کی وجہ سے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہوں گے۔ امام مہدی نسب کے اعتبار سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اولاد حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے ہوں گے۔ اجل الجبہہ، ان کی پیشانی کشادہ ہوگی۔ اقن الانف، ان کی ناک اقنا ہوگی۔ اور دوسری روایت میں فرمایا اشم الانف، کہ امام مہدی کی ناک وہ اشم ہوگی۔ تو اشم وہ موٹے کو کہتے ہیں اور اقنا وہ باریک کو بولتے ہیں۔ تو دونوں روایتوں کو جمع کرنے کے لیے اگر ہم ان دونوں روایتوں میں تطبیق کر لیں، جیسے کہ کئی محققین نے کیا ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں منقول ہے، جس کے بارے میں حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ امام مہدی وہ اس کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ ان کے اخلاق امام مہدی کے اخلاق کی طرح، امام مہدی کے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح ہوں گے۔ یشبہنی خلقا ولا یشبہنی خلقا، یہ روایت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث الصحیحہ میں بھی نقل کر کے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ تو ان دونوں روایات کی روشنی میں اور اس حدیث کی روشنی میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کی ناک نہ تو باریک ہوگی، بالکل باریک ہوگی، اور نہ چپڑی ہوگی، اور نہ موٹی ہوگی، اور نہ بالکل ستواں بلند ہوگی، بلکہ امام مہدی کی ناک میانی ہوگی۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، اور وہ زمین کو اپنے انصاف سے اور عدل سے بھر دیں گے۔ کما ملئت جورا وظلما، جس طرح کہ ان کے سے آنے سے پہلے پوری دنیا، اسلامی اور غیر اسلامی دنیا، وہ جور اور ظلم سے بھر چکی ہے، یعنی ناانصافی سے اور ظلم و فساد سے بھر چکی ہے۔ لوگوں کے مفاہیم وہ بھی غلط تصورات پر مبنی ہوئے، لوگوں کے ذہنی تصورات بھی غلط مفاہیم کی وجہ سے تبدیل ہوئے ہوں گے، اور اس مفاہیم اور غلط تصورات کی وجہ سے لوگوں میں ظلم عام ہوگا۔ تو امام مہدی آ کر 7 سال تک عدل و انصاف کی حکومت کریں گے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا المہدی منا اہل البیت رجل من امتی اشم الانف یملأ الارض عدلا کما ملئت جورا، کہ مہدی اہل بیت سے ہوں گے اور میری امت کے ایک آدمی ہوں گے اشم الانف، یعنی میانی ناک ہوگی، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر لیں گے، جس طرح کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ 7ویں روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ہے، جو مستدرک کی روایت ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی منقول ہے۔ المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، اس میں اہل بیت کی وضاحت ہے کہ مہدی وہ میرے عطرت سے ہوں گے، یعنی اہل بیت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عام اہل بیت ہے اور ایک عطرت ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کے حدیث القصہ میں اس کی وضاحت ہے کہ عطرت میں علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے عطرت میں فرمایا کہ عطرت یہ خاص کو کہتے ہیں، خاص اہل بیت۔ تو اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل کی نسل ہے، اور عطرت سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسل ہے، جیسے کہ محدثین نے صحیح مسلم کی اس حدیث کے ذیل میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ اور اس کی وضاحت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو مسند احمد میں منقول ہے، اس میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے اہل بیت سے ہو، لیکن حدیث کے مفہوم سے معلوم ہوا کہ عطرت سے نہیں ہو، تو مہدی میرے عطرت سے ہوں گے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نسل سے ہوں گے، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا نحن ولد عبد المطلب سادات اہل الجنہ انا وحمزہ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی، کہ ہم عبد المطلب کی اولاد جنت کے سرداروں میں سے ہیں، میں، حمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر، حضرت حسن، حضرت حسین اور امام مہدی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابشرکم بالمہدی رجل من قریش من عطرتی، کہ میں تم کو بشارت دیتا ہوں، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں امام مہدی کی، جو میری عطرت میں قریش میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو میری امت میں اختلاف اور زلزلوں کے دوران مبعوث فرمائیں گے۔ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، وہ رو زمین کے ظلم و جور کو اپنے عدل و انصاف سے بھر لیں گے۔ وَيَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْض، زمین اور آسمان کے لوگ ان سے خوش ہوں گے۔ وَيَقْسِمُ الْمَالَ صِحَاحًا، اور مال کو صحاح تقسیم کریں گے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ ما صحاحا، صحاح سے کیا مراد ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بالسویۃ بین الناس، لوگوں میں برابری کے ساتھ تقسیم کریں گے، اور اس زمانے میں اللہ امت محمدیہ کے دلوں کو غنی فرمائیں گے اور ان میں عدل اور انصاف بھر لیں گے۔ اور امام مہدی کی طرف سے اس زمانے میں آواز ہوگا کہ کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ آ جائے اور مال لے جائے، لیکن کوئی نہیں آئے گا۔ اس دوران ایک آدمی آئے گا اور وہ مال مانگیں گا، امام مہدی اس کو خازن کے پاس بھیج دیں گے کہ تم لے جاؤ۔ وہ شرم کے مارے واپس ہوگا کہ میں ہی ایسا آدمی ہوں جو مانگنے آیا ہوں، لیکن حضرت امام مہدی ان کے خازن ان سے مال واپس لینے کے میں سختی کریں گے اور کہیں گے کہ ہم دیتے ہیں، واپس لیتے نہیں۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لو لم یبق من الدنیا الا یوم، اگر دنیا کی زندگی میں ایک دن بھی باقی ہو، لطول اللہ ذلک اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کریں گے، حتی یبعث فیہ رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، کہ یہاں تک کہ میرے اہل بیت سے ایک ایسا آدمی اٹھائیں گے جس کا نام میرے نام کی طرح اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا، یعنی اس کا نام محمد اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا، لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی اسمہ یواطئ اسمی، کہ اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے پوری دنیا میں ناانصافی عام ہوگی۔ یہ ناانصافی متعدد اقسام کی ہوگی، لوگوں کے مال کو چھینا جائے گا، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جائیں گے، لوگوں پر اسلام اور مسلمانوں کی وجہ سے کہ تمہارا نام مسلمان ہے، تم کلمہ پڑھتے ہو، اس وجہ سے ظلم ہوگا، اور لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کریں گے اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ تو اس دوران اللہ تعالیٰ امام مہدی کو مبعوث فرمائیں گے، ان کو نکالیں گے اور علماء ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور ان کا نام محمد، باپ کا نام عبداللہ، اور قریش بنو ہاشم حضرت علی کے اولاد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں حسن اور حسین کی نسل سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قافلے کی پہچان اور صحیح معرفت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اس قافلے کا کارواں کا ساتھی بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔